لبنان کے شہر بیروت میں پیدا ہونے والی میاں خلیفہ 2001 میں امریکہ میں منتقل ہو گئی۔ اکتوبر 2014 میں اس نے پورنوگرافی میں اداکاری شروع کر دی اور پورنوگرافی کی ایک ویب سائٹ پورن ہب کے مطابق دسمبر 2020 تک میاں خلیفہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اداکارہ بن چکی تھی۔ کیریئر کا یہ انتخاب اسے اس وقت مہنگا پڑا جب میاں خلیفہ نے ایک فلم میں حجاب پہن کر مسلمانوں کو بدنام کیا۔ دوستو، اس وجہ سے مشرق میں میاں خلیفہ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کی دھمکیاں آنے لگیں۔ لہذا اس تنقید کے 3 ماہ بعد میاں خلیفہ نے مکمل طور پر پورنوگرافی کو خیر آباد کہہ دیا۔ دوستو، اس کے بعد BBC کی جانب سے میاں خلیفہ کا تہلکہ خیز انٹرویو کیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ شروع میں اسے ماڈلنگ کی آفر ہوئی تھی۔ اس شخص نے مجھے کہا تھا کہ میں دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، اس لیے مجھے ماڈلنگ فیلڈ میں آنا چاہیے۔ لہٰذا میں اس شخص کی باتوں میں آ کر ماڈلنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس شخص نے مجھے آفر کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں ماڈلنگ چھوڑ کر فحش فلموں میں کام کروں گی تو مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ فحش فلموں میں ٹائم بھی کم لگے گا اور پیسہ بھی زیادہ کمایا جا سکے گا۔ دوستو، اس انٹرویو میں میاں خلیفہ مزید بتاتی ہیں کہ جب بھی یہ لوگ کسی کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ماڈلنگ یا پھر کمرشل کی آفر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی برین واشنگ کر کے آپ کو فحش انڈسٹری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا تو مجھے $12,000 دیے گئے، جو اس وقت میرے نزدیک بہت زیادہ پیسے تھے، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان $12,000 کے بدلے میں مجھے کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے صرف 3 مہینے فحش فلموں میں کام کیا اور 12 فحش فلمیں بنوائی۔ مجھے ہر فلم کے بدلے $1,000 دیے جاتے تھے۔ میاں خلیفہ اپنے انٹرویو میں مزید بتاتی ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا مشکل کانٹیکٹ دے دیا جاتا ہے جو عام انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ مجھے جب یہ کانٹیکٹ پیپر دیا گیا میں اس وقت صرف 21 برس کی تھی اور زیادہ پیسوں کی لالچ میں نے یہ کانٹیکٹ پیپر سائن کر دیے۔ دوستو، میاں خلیفہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد جب میں گندگی کی اس دلدل میں داخل ہوئی تو مجھے آہستہ آہستہ سب چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میں چھپ کر یہ کام کرتی رہوں گی اور اس بات کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ میرا تعلق لبنان سے تھا اور وہاں کے لوگ ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری ویڈیو بہت ہی کم وقت میں اتنی زیادہ وائرل ہو جائیں گی اور میں اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ پورن ویب سائٹ نے میری وجہ سے لاکھوں ڈالرز کمائے، لیکن مجھے صرف $12,000 ہی دیے گئے۔ دوستو، میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ جب میں اس انڈسٹری کے بے حس اور جسم کو نوچنے والے درندہ صرف لوگوں سے تھک چکی تھی تو میں نے اس انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میں گوگل سے لے کر ویکیپیڈیا تک ہر جگہ گئی کہ میرا فحش مواد ختم کر دیا جائے، لیکن مجھے ہر جگہ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میاں خلیفہ کہتی ہیں کہ جب مجھے پہلی بار حجاب پہن کر ویڈیو بنانے کا کہا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں نے حجاب پہن کر ویڈیو بنائی تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری اس بات پر وہ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے اور جھوٹی تسلیاں دینے لگے۔ میں اس کے بعد ان کی باتوں میں آ گئی اور انکار نہ کر سکی۔ اس دن سے لے کر آج تک فحش ویب سائٹ میرے نام پر لاکھوں ڈالرز کما رہی ہے اور میں نہیں جانتی کہ اب یہ لوگ کب تک میرے نام پر پیسے کماتے رہیں گے۔ میاں خلیفہ مزید بتاتی ہیں کہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے 8 سے 10 دن لگ جاتے ہیں اور مجھے ایسے طریقوں سے سیکس کرنے کا کہا جاتا ہے کہ میں وہ طریقے سن کر ہی کانپ جاتی تھی، لیکن میں اس گندگی میں اس قدر پھنس چکی تھی کہ انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ دوستو، ان سب باتوں سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان فلموں میں بہت کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے اور ہم بھی بالکل ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ اور ایفیکٹس کا کمال ہوتا ہے، اس لیے ایسا کرنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے میں ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس انٹرویو کے اختتام پر میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ اب میں بالکل بھی عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے میری فیملی چھوڑ چکی ہے اور میں اب جہاں بھی جاتی ہوں تو لوگ مجھے ہوس کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میاں نے بتایا کہ میں نے اس انڈسٹری کو بہت بار چھوڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دیتے اور آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔